آبیدہ جذبے آخری قسط نمبر 6۔ اسماعیل کا اصل نام در حقیقت جے کانت تھا۔ وہ پڑوسی ملک کے اس تعصب زدہ طبقے سے تعلق رکھتا تھا جو پون صدی گزرنے کے بعد بھی پاکستان کو وجود اور حیثیت تسلیم نہیں کر سکے تھے۔ نفرت اور تعصب کا رشتہ کسی جینیاتی رو کی طرح اگلی نسل میں منتقل ہوا تھا۔ وہ پاکستان سے نفرت کرتے تھے اور یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ بھلا کیوں کرتے ہیں۔ اس نفرت کے عقب میں کوئی منطقی دلیل کار فرما نہیں تھی، یا یوں کہیے کہ تمام تر دنیا کو اپنی مٹھی میں رکھنے کے خواب دیکھنے والی سپر پاور نے انہیں دانستہ طور پر اس راہ کا مسافر بنایا ہوا تھا۔ کانت کو بھی علم نہیں تھا کہ اس کی تنظیم کے ڈانڈے اصل میں کہاں جا ملتے ہیں۔ وہ صرف حکم کی تعمیل کرتے اپنا دھرم نبھانے گزشتہ 2 سال سے موجود تھا۔ سمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے استعمال ہونے والے اس کوٹیج میں اس کے بڑوں نے ضروری تبدیلیاں کروا کے خوف کا ایک بھرپور ماحول تخلیق کیا تھا۔ اس سیٹ اپ میں جے کانت کے پیشرو اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایسی تصنیفات اور لٹریچر مرتب کرتے تھے جو سراسر ملک اور قومی اداروں سے دشمنی پر مشتمل ہوتا تھا۔ یہ لٹریچر شائع کرنے کا انتظام بھی زیر زمین کمرے میں موجود تھا۔ اب قباحت یہ تھی کہ پرنٹ میڈیا نہایت تنزلی کا شکار تھا، اس لیے اصلی تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے 5th جنریشن وار لڑی جاتی تھی۔ اب یہاں لٹریچر شائع کرنے کے بجائے سوشل میڈیا کے ذریعے قومی اداروں کے خلاف مختلف طریقوں سے حضرہ سرائی کی جاتی۔ نئی نسل کو ان اداروں سے مائل بغاوت ظاہر کرنے کے لیے فیک اکاؤنٹس چلائے جاتے۔ وہ اپنی نفرت و تعصب کا زہر قطرہ قطرہ انڈیل کر اس ملک کی نئی نسل کو ذہنی و اخلاقی طور پر کھوکھلا کر دینا چاہتے تھے۔ یہ سیٹ اپ صرف ایک اسکاٹش تک محدود نہیں تھا، بلکہ ہر قصبے میں جانے کتنے جے کانت یہ دھرم کرتے ہوئے سر انجام دے رہے تھے۔ جاوید بھی اسی کی طرح مشن پر تھا، جو بظاہر ایمن آباد کا ایک عام رہائشی تھا، لیکن درون پردہ اس کے لیے سہولت کاری کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ اپنے فرائض سر انجام دیتے دیتے جے کانت کو اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ کس لمحے جذباتی کمزوری کا شکار ہو گیا۔ اس ملک میں رہتے یہاں کے عوام کا اپنے قومی اداروں پر اعتماد اور محبت دیکھ کر اسے اپنے جد و جہد جانے کیوں رائے گاہ محسوس ہوتی تھی۔ اگر وہ خاموشی سے اس کاٹیج کے زیر زمین کمرے میں پوشیدہ رہ کر اپنا کام جاری رکھتا تو نتائج زیادہ شاندار ہو سکتے تھے، لیکن اسے جانے کیوں ایک خلش ستانے لگی تھی۔ اپنی اس ذہنی کجی میں وہ ایک بات فراموش کر گیا تھا کہ اگر کاٹیج میں آنے والے کسی بھی شخص سے چھیڑخانی نہ کی جائے تو کسی کو یہاں کی بابت کیا علم ہو سکتا تھا۔ لیکن اسماعیل کے دماغ پر ایک ہی دھن سوار ہو چکی تھی، وہ اس جذبے کو مات دینا چاہتا تھا۔ وہ ایک بار ان کی قومیت، شناخت، عسکری اداروں اور مذہب کے خلاف کلمات سننا چاہتا تھا۔ ریاض نے بھی اسی بات سے انکار پر زندگی کی بازی ہار دی تھی۔ اگر وہ اس کی بات مان لیتا تو موت اس صورت میں بھی اس کا مقدر ہی تھی۔ اسماعیل اسے بیرونی دنیا میں بھیج کر کاٹیج سے اپنی ذات کی وابستگی کیسے آشکار کر سکتا تھا۔ بول، تجھے اپنے ملک کی دفاع پر بھروسہ نہیں ہے؟ بول، تیرے ملک کا دفاع کمزور ہے، وہ تیری حفاظت نہیں کر سکتا۔ اس کے دماغ میں ایک بار پھر وہی سودا سمایا۔ وہ اس نے اذیت سے آنکھیں میچ لیں۔ اس کے عقل میں جلتی آگ اب ناقابل برداشت حدت پیدا کرنے لگی تھی۔ تخیل نے ایک بار پھر سالم کی اذیت اجاگر کر دی، جسے اسماعیل نے نہایت کروفر سے دیکھا۔ اس ملک کی اقلیتی برادری سے تعلق رکھتا ہے، تیرے لیے سب بولنا کہاں مشکل ہے۔ چل بول، تیرے ملک کا دفاع کمزور ہے، وہ تیری حفاظت نہیں کر سکتا۔ میرا بڑا بھائی عسکری ادارے کی میڈیکل ونگ سے تعلق رکھتا ہے، میں اس کی محبت و عقیدت کا گواہ ہوں۔ ہم بھی اس ادارے کا نمک کھایا ہے، اس ملک کا نمک کھایا ہے، میں یہ سب نہیں کہہ سکتا۔ سالم نے نہایت مضبوط لہجے میں جواب دیا تھا۔ وہ اس کو اس طرح خاموش اور سوچوں میں الجھے دیکھ کر جے کانت مزید جھنجھلا گیا۔ اس نے معیز کو ایک ٹھوکر رسید کر کے آگ کے قریب تر دھکیلا۔ مجھے اپنے ملک اور اس کے ہر ایک ادارے پر اعتماد ہے، بھرپور اعتماد ہے، معیز نے ایک سسکی بھر کر جواب دیا۔ جے کانت کا چہرہ سرخ تر اور نقوش مزید مسخ ہونے لگے۔ بول، تیرا مذہب دہشت گردی سکھاتا ہے، بول، ورنہ تجھے بھی اس وقت جان سے مار دوں گا، بول۔ معیز کے وجود میں ایک شعلہ سا بڑک اٹھا۔ تخیل نے ایک بار پھر سالم کی بے بسی کے مناظر دکھائے۔ اسماعیل نے بھی اس سے اپنے مذہب اور الہامی ہستی کے متعلق حضرہ سرائی کا مطالبہ کیا تھا، جس سے انکار پر وہ سیرش کو بے آبرو کرنے پر تل گیا۔ سیرش نے بھی اسی مطالبے کے رد عمل میں سالم کو کچھ کہنے سے منع کرتے ہوئے اسماعیل کے منہ پر تھوکا تھا۔ اس کے مسلسل دباؤ اور سیرش کی بے بسی دیکھ کر سالم نے بھی بھٹی کی طرف رخ موڑا اور اپنی زبان اور ہونٹ آگ پر سینک دیے تاکہ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہ سکے۔ اپنی اس مات کے بعد اسماعیل نے موت کے گھاٹ اتارا تھا اور یقینی طور پر ان کا انجام بھی یہی ہونا تھا۔ بول کتے، جلدی بول۔ اس نے معیز کو بے درپے کئی ٹھوکریں رسید کی۔ اس کا ذہنی توازن بالکل ہی الٹ چکا تھا۔ میں، میری جان، میرا مال، میری آل اولاد، ان پر قربان، میرا مذہب امن سلامتی کا مذہب ہے۔ تو میرے بدن سے کھال اتار کر ایک ایک بوٹی بھی نوچ لے گا تو
اس کے ہر ایک ریشے سے تجھے یہی آواز آئے گی، اسلام زندہ باد، مرحبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پاکستان زندہ باد۔ معیز نے ایک نگاہ سارم کے سوختہ ہونٹوں زبان پر ڈالی اور نہایت مضبوط لہجے میں کہا، اسلام میں اسے وہ لاؤبالی، بے نیاز، شوخیاں، شرارتیں کرتا اور نہایت چھرا لگنے والا لڑکا اپنے عزم و ہمت کا ایک استعارہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کی پشت پسینے سے نچڑ چکی تھی، تپش اب دھیرے دھیرے کھال کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ ایسی صورت میں سارم اور سیرش کی لاشیں اسے برداشت اور ثابت قدمی پر مائل کر رہی تھی۔ شیزہ نے بھی بآواز بلند مقدس آیات کا ورد شروع کر دیا تھا۔ جے کانت نے ایک قہر برساتی نظر ان پر ڈالی اور جارحانہ انداز میں شیزہ کی طرف بڑھا۔ معیز نے کرب و بے بسی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ اسلام میں سارم کی اذیت مزید شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنی شریک حیات کی وہ بے آبروئی کس طرح برداشت کی ہوگی۔ جے کانت نے شیزہ کی رسیاں کھولیں اور وحشیانہ انداز میں اسے بے لباس کرنے لگا۔ شیزہ اسی لمحے کے انتظار میں تھی۔ اس نے اپنے نیفے میں اڑ سا پسٹل نکالا اور ہاتھوں کی لرز پر قابو پاتے جے کانت کی گردن کو نشانہ بنا دیا۔ لہو کا ایک فوارہ اچھلا اور شیزہ کے ہاتھوں اور لباس کو رنگین کر گیا۔ جے کانت کے حلق سے ڈکارتی صدا سن کر معیز کا اعصابی تناؤ پہلی بار کچھ کم ہوا۔ شیزہ نے منصوبے کے دوسرے حصے پر بالآخر کامیابی سے عمل کر لیا تھا۔ اس کے ذہن میں تہہ خانے کے وہ لمحات اجاگر ہو گئے جب اس نے وہاں آتشی اور دھاتی ہتھیار دے کر شیزہ کو ایک پسٹل تھما کر اسے استعمال کا طریقہ سمجھایا تھا۔ اس کے ذہن میں اس وقت یہی نکتہ تھا کہ اگر وہ اسماعیل کو چھاپنے میں ناکام ہو گیا تو متبادل راہ کے طور پر کوئی نہ کوئی ہتھیار لازمی ہونا چاہیے۔ معیز نے اپنے پاس بھی 2 آتشی ہتھیار رکھنے تھے، لیکن اسماعیل کی یکدم آمد نے اس کی نوبت ہی نہ آنے دی۔ معیز کے ان خیالات میں فائر کی دوسری آواز نے خلل پیدا کر دیا۔ شیزہ نے اپنے سیاد کو گولی مار کر اس کا قصہ ہی تمام کر دیا تھا۔ معیز کی آنکھوں سے تشکر اور جانے کن لمحات جذبات پر مشتمل آنسو روا ہو گئے۔ شیزہ اب لرزا اور لرزیدہ ہاتھوں سے اس کی بندشیں کھولنے لگی تھی۔ خزاں کی رت اپنے اختتامی مراحل میں تھی۔ محمد نگر کے اس دور افتادہ پہاڑی علاقے میں لکڑی اور پتھروں کی مخصوص ساخت سے تعمیر شدہ ایک کمرے میں کچھ بچیاں اپنے سامنے کتابیں، کاپیاں اور پینسلیں لیے بیٹھی تھیں۔ ان کے سامنے ڈھیلے ڈھالے عبایا اور اسکارف میں ملبوس شیزہ تختہ سیاہ سے کچھ مٹانے میں مصروف تھی۔ بچیاں اس کی جانب مکمل طور پر متوجہ تھیں۔ وہ اپنی اس معلمہ خاتون کو خاتون کی نرم مزاجی اور ہمدردانہ فطرت کے باعث بہت پسند کرتی تھی۔ اسی جگہ سے منسلک ایک اور کمرے میں بالکل ایسے انداز میں چند بچے بیٹھے تھے۔ وہ اپنے ایک شائستہ مزاج اور نرم خو استاد معیز کی جانب متوجہ تھے۔ تو پیارے بچوں، ہم کون ہیں؟ اس نے روزانہ کی طرح ایک سوال دہرایا۔ مسلمان، بچوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا۔ کچھ ایسی ہی صدا لڑکوں کے کمرے سے بھی برآمد ہوئی تھی۔ یہاں شیزہ بھی منوان یہی سوالات کر رہی تھی۔ ہماری شناخت کیا ہے؟ شیزہ نے ایک بار پھر بسابقہ سوال دہرایا۔ ہمارا مذہب اور ہمارا ملک۔ دونوں کمروں سے متفرق آوازیں بلند ہوئی۔ اس مذہب اور وطن کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ معیز نے اپنا مخصوص سوال دہرایا۔ تن، من، دھن، سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ دونوں اطراف کی آوازوں میں ایک نیا جوش تھا۔ شاباش! زندگی میں سب کچھ بھول جانا، لیکن یہ بات کبھی نہ بھولنا جسم سے کھال اتر جائے، ہڈیاں، بوٹیں اور ریشے ریشے الگ ہو جائیں، لیکن دل سے مذہب اور وطن کی عزت فراموش مت کرنا۔ شیزہ اور معیز نے ادا کرایا۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ دونوں کمروں کی ان آوازوں میں ایک واضح حرارت تھی۔ اسکول کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ معیز اور شیزہ سب کچھ سمیٹے اب اپنے گھر کی جانب گامزن تھے۔ آج زہیب کا فون آیا تھا مجھے۔ چند قدم طے کرنے کے بعد معیز کو یاد آیا۔ شیزہ اس بات پر چونک گئی۔ زہیب معیز کا ایک درینہ دوست تھا۔ اس کا تعلق قانون نافذ کرنے والے ایک ادارے سے تھا۔ جے کانت عرف اسماعیل کی ہلاکت کے بعد معیز نے اپنا موبائل فون اور دیگر آلات برآمد کر کے وہاں سے جیمرز ہٹانے کے بعد سب سے پہلے زہیب کو ہی فون کر کے اس واقعے کی اطلاع دی تھی۔ زہیب نے وہیں رہنے کی ہدایت کی اور اگلے چند گھنٹوں میں اپنے 3 اہلکاروں کے ہمراہ ایمن آباد چلا آیا۔ ان میں سے ایک اہلکار IT کا ماہر تھا۔ اس نے تہہ خانے میں موجود کمپیوٹر سسٹم ہیک کر کے تمام تر ثبوت USB میں منتقل کر دیے۔ اس کے بعد زہیب نے معاملے کی حساسیت کے پیش نظر انہیں وہاں سے کسی اور محفوظ اور گمنام مقام پر منتقلی کے مشورے دیے۔ دیکھو میرے دوست، یہ معاملہ تمہاری سوچ سے زیادہ گھنبیر ہے۔ یہ شخص اپنے کسی ذہنی فتور کے باعث ہی تم لوگوں پر ایکسپوز ہوا، ورنہ ایک بات تو تم بھی جانتے ہو کہ انہیں کچی گولیاں کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا جاتا۔ ہاں، بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، معیز نے بوجھل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو پھر یہ بھی جانتے ہو کہ ہمارا دشمن کم ظرف ہے، اپنے نقصان کے ذمہ داران پر اپنا تمام تر غصہ اور نفرت ضرور منتقل کرے گا۔ میں ریسٹ ہاؤس سے تمہارے کاغذات تمہیں پہنچا دیتا ہوں۔ ان خاتون کے ساتھ تمہیں کہیں روپوش ہو جاؤ تو بہتر ہے۔ زہیب نے خلوص سے جواب دیا۔ لیکن میں کہاں جاؤں گا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ شیزہ بھی فطری طور پر گھبرا گئی۔ تم میرے ساتھ جاؤ گی، میرے ہی ساتھ رہو گی، ہم سفر اور ہمدم بن کر۔ معیز نے مضبوط انداز میں اسے مخاطب کیا۔ شیزہ کی آنکھوں میں نمی در آئی۔
معیز اس کے جواب پر بالکل پرسکون ہو گیا۔ کیا کہہ رہا تھا زہیب؟ شیزا نے اپنے خیالات سے چونکا دریافت کیا۔ اسی معاملے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس سلسلہ کسی کینسر کی طرح ملک کے طول و عرض میں پھیلا ہوا ہے۔ حالات مزید ابتری کی طرف مائل ہیں۔ دشمن پوری قوت و شدت سے میدان میں اترا ہوا ہے اور حسب روایت پوشیدہ رہ کر ہی وار کر رہا ہے۔ تو بہت تشویشناک بات ہے۔ پروردگار میرے وطن کو سدا اپنے حفظ و امان میں رکھے، اسے تا قیامت سلامت رکھے، آمین۔ معیز نے بھی صدقے دل سے کہا۔ وہ دونوں اپنی رہائش گاہ پہنچ چکے تھے۔ اس لمحے معیز کے دل میں صارم و سیرش سے ملاقات کی خواہش مچل اٹھی۔ عین اسی پل روایتی دشمن خفیہ طور پر ایک مخصوص کمرے میں موجود تھے۔ وہ تینوں افراد اپنے شعبہ زندگی میں کامیاب ترین اور نفرت و تعصب کی دولت سے مالا مال تھے۔ ان کے سامنے چند کاغذات موجود تھے جن پر درج اعداد و شمار کا جائزہ لینے وہ اطمینان و بے سکونی کے متفرق جذبات میں مبتلا نظر آتے تھے۔ پروگریس تو بہت اچھی ہے۔ ان میں سے ایک شخص نے گفتگو کا آغاز کیا۔ وہ ادھیڑ عمر ترین اور خشونت زدہ چہرے کا مالک مہتا تھا۔ اتہاس میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ہم نے اس طرح کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ خدیجہ نامی دوسرا شخص کہنے لگا۔ لیکن جیدہ ایک بات مجھے بھی دکھائی جا رہی ہے۔ اس سے فرد کندن داس نے انہیں مخاطب کیا۔ ہم آخر کب تک اپنے دھرتی ماتا کے بیٹے ان کے لیے قربان کرتے رہیں گے؟ میرا خیال ہے اب وہ سمے آ گیا ہے جب ہم اپنی کامیابی کو کیش کروائیں۔ اپنے ایجنٹس کی گرفتاریاں اور ہلاکتیں بہت دیکھ لی ہیں۔ اب ہم انہی کے ہتھیار انہی پر چلائیں گے۔ اپنے ایجنٹس وہاں بھیج کر ان کے جیون خطروں میں ڈالنا اب بس ختم۔ اب ہم انہی کے ہتھیاروں سے انہیں مات دیں گے۔ ان کے نوجوانوں کی برین واشنگ اس طرح کروا کر وہ خود ہی اپنے ملک اور قوم کے خلاف ہو جائیں۔ رائٹ، 5th جنریشن وار میں کامیابی ہمیں ہی ہوگی۔ ہم انہی کے ہتھیاروں سے انہیں مات دیں گے، مہتا نے جوش سے کہا۔ جدیجہ بھی نہایت مسرور دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کے بعد وہ تینوں اپنے اس نئے منصوبے کی جزیات پر غور و فکر کرنے لگے۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ معیز اپنے کمرے کی کھڑکیوں میں سگریٹ سلگائے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سالم کا وہ موبائل فون تھا جو امن آباد سے نکلتے اپنے ہمراہ لے آیا تھا۔ موبائل کے قفل اسی روز ہی زہیب کے دوست سے ہٹوا لیے تھے۔ معیز نے سگریٹ کا کش لیا اور سیرش کا ریکارڈ شدہ آخری ولاگ دیکھنے لگا جو انہوں نے کاٹیج میں داخل ہوتے وقت بنایا تھا۔ ان کے چمکتے چہرے، آنکھوں کی شوخی و شرارت اور مجموعی لاؤبالی پن دیکھ کر معیز ان کے بارے میں اپنے سابقہ تاثرات پر ایک بار پھر شرمندہ ہونے لگا۔ وہ انہی سرگرمیوں کے باعث انہیں چھچورے، احمق اور بے مصرف سمجھتا تھا، لیکن وقت نے ان سے ان کی ہمت و جذبے کا معترف ہی نہیں بلکہ معتقد بنا لیا تھا۔ مجھے معاف کر دینا میرے دوست، میں تم لوگوں کو سمجھ کیوں نہ سکا۔ میں کیوں بھول گیا تھا کہ انسان خواہ کتنا ہی بے نیاز اور اپنی زندگی کے الجھنوں میں پھنسا ہوا کیوں نہ ہو، وطن اور مذہب کی محبت و جبلت میں گندی ہوتی ہے۔ اس سے فرار ممکن نہیں۔ جب تک تم جیسے لوگوں کا جذبہ اور محبت سلامت ہے، ہم اپنے دشمن کو شہمات دیتے رہیں گے۔ معیز نے موبائل فون پر چمکتے چہرے پر محبت سے انگلی پھیرتے خود کلامی کی۔ کھڑکی سے باہر رات کی تاریکی پر پھیلانے لگی تھی۔ ایسی ہی تاریکی وطن عزیز کی فضاؤں پر مسلط کرنے کی کوششیں بھی جاری تھی۔ اس تاریکی کو شہمات دینے کے لیے ہمت و جذبے ابھی خوابیدہ ہی صحیح لیکن سلامت ضرور تھے۔ معزز سامعین و ناظرین، وطن کی محبت سے گوندی یہ داستان آپ کو کیسی لگی؟ اپنی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں کسی نئی داستان میں۔